ایک تجزیہ نگار ہیں اور ان کا ایک ویلاگ دیکھنے کا موقع ملا جس میں وہ وزیر اعظم یعنی نئے منتخب ہونے والے وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے توازن کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ حبیب اکرم صاحب کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ تجزیہ جب کیا جائے تو اس میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہوتا، بلکہ اگر تاریخ کے حقائق آپ کی منشا کے اور آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہوں تو ان کو بھی سامنے لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر اچھا تجزیہ حقائق کو سامنے لانے کا متقاضی ہوتا ہے۔ بہرکیف جو کچھ وہ فرما رہے تھے اس میں کئی ایک چیزیں ان کی درست بھی تھیں، لیکن جہاں انہوں نے توازن کو قائم کرنے کا ذکر فرمایا وہاں پر ہمیں وہ بندر یاد آ گیا کہ جو کہیں دو لوگوں کے درمیان چیزوں کو تقسیم کرنے میں ہمیشہ ڈنڈی مارتا تھا اور ایک بڑی بائٹ لے کر دوسرا حصہ جو ہے اس کو وزن بڑھا دیتا تھا، اور پھر جب دوسری سائڈ بھاری ہو جاتی تھی تو پھر ادھر سے ایک بہت بڑی بائٹ لیتا اور پھر پہلے والی جو ہلکی تھی اس کو بھاری کر دیتا۔ تو پاکستان میں یہ کھیل جو ہے وہ بہت عرصے تک کھیلا جاتا رہا اور ابھی بھی شاید وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں توازن جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے پہلے توازن کو سیکھنا ضروری ہوتا کہ توازن کیا ہوتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو تو خیر کبھی کسی توازن کے حساب میں ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مزاحمتی سیاست کی، کیونکہ ان کی نوعمری میں ان کے والد بزرگوار جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو عدالتی قتل کے ذریعے پھانسی دے دی گئی، تو ان کی تو خیر داستان ہی اور ان کی ایکٹیویٹیز ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ ہاں، نواز شریف اس اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر آئے اور وہ ہمیشہ اس بندر کا کردار ادا کرتے رہے کہ انہوں نے کون سا پلڑا ہلکا ہے اور کون سا بھاری ہے، اور جہاں بھاری ہوتا ہے وہاں ایک بڑی بائٹ لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر نواز شریف صاحب نے یہ سیکھ لیا کہ انہوں نے وہ بائٹ نہیں کرنی ہے، بلکہ انہوں نے جہاں پلڑا ہلکا اور بھاری ہو وہاں انہوں نے اس توازن کو خود استعمال کرنا۔ یہ سمجھ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب ریکنسیلیشن میں اس کا ذکر کیا کہ انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آصف علی زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو سے یہ سیکھ چکے تھے، جن پر ان کی شہادت کے بعد کئی طرح کے الزامات لگائے گئے، اور شہباز شریف کا بھی قصہ جو ہے اسی سے کچھ عرصے پہلے کا حبیب اکرم صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ ان دونوں نے جو توازن سیکھا ہے، انہوں نے بندر کو باہر کرنے کے لیے یہ توازن سیکھ لیا کہ بار بار کوئی نہ کوئی بندر کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے اور وہ آ کے توازن کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حبیب اکرم صاحب جو ہے یہ بھول گئے کہ پھر ایک بندر جو ہے اس کو پھر انٹروڈیوس کروایا گیا۔ حبیب اکرم صاحب شاید اس کے بہت پسندیدہ ہیں، یا وہ حبیب اکرم صاحب کا بہت پسندیدہ ہے۔ جی، میں ذکر کر رہا ہوں کہ پھر ایک اسی اسٹیبلشمنٹ نے جب نواز شریف ان کے قابو سے باہر ہو گئے اور پیپلز پارٹی تو کبھی ان کے قابو میں تھی ہی نہیں، تو انہوں نے ایک نیا بندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ یہ استعارتاً میں استعمال کر رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں ان کے بارے میں کوئی غلط خیال رکھتا ہوں، لیکن کیونکہ وہ استعارہ توازن کا استعمال ہوا تو اس وجہ سے یہ بتانا ضروری ہے کہ پھر ایک اور اسی طرح کا بندر کا کردار ہماری سیاست میں آ گیا اور توازن جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوا، جو کہ 2013 سے شروع ہوا، تو روزانہ دھاندلی کرتے کرتے 2018 تک وہ توازن بگڑ گیا۔ اب لگتا یہ ہے کہ وہ توازن جو ہے وہ تھوڑے ہی ٹائم چلا، کوئی 3.5 پونے 4 سال، تو اب وہ توازن جو ہے یعنی وہ بندر کا کردار اس توازن سے نکل گیا، اب سسٹم خود توازن حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا استقبال کیسا ہوا کیسا نہیں ہوا، یہ اس وقت تک سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک وہ بندر کے کردار میں رہے۔ جب وہ بندر کے کردار سے پکے پکے باہر نکل آئیں گے اور توازن خود مینٹین کریں گے اور یہ دنیا کو بتائیں گے کہ اب انہوں نے کسی کے کہنے پر کہیں بڑی چک نہیں لگانی ہے، یعنی بہت بڑی بائٹ نہیں لگانی ہے اور چیزوں کو امبیلنس نہیں کرنا ہے، تو لوگ ان پر یقین کر لیں گے۔ آصف علی زرداری اس تمام جو فیاسکو پاکستان میں پچھلے 15-20 سال یا 25 سال سے چلا آ رہا ہے، اس میں انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ لرن کی ہے کہ ریکنسیلیشن کے ساتھ سب کو اپنے ساتھ شامل کرو، اور انہوں نے یہ چیز
ابھی 2022 میں کر کے دکھائی کہ جہاں پر وہ میجورٹی ثابت کرنے کے قریب قریب نہ تھے، وہ انہوں نے ثابت کر دی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو لوگ بڑے بڑے بائٹ کرنے کے، یعنی توازن کو امبیلنس کرنے کے چکر میں بڑے چک مارتے رہے اور بائٹ لیتے رہے، آصف علی زرداری نے ان کو بائٹ لینے سے روک دیا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیلنس میں چلیے، تو آپ کی جو پولیٹکس ہے وہ بھی زندہ رہے گی اور آپ وہ تمام کام کر سکیں گے جس کے لیے آپ نے کوئی جماعت یا آپ نے کوئی سیاست شروع کی ہے۔ تو ایسے تجزیہ نگار جو کہ کڑوا تھو تھو کریں اور میٹھا ہپ ہپ کر لیں، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کریں، بلکہ وہ ہمیشہ جانبدارانہ ہی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک ضمنی بات حبیب اکرم صاحب کی گزارش میں کرنی ہے کہ اگر والدین یا ٹیچر ایک بچے کو صرف اس لیے سزا دیں کہ اس کے اندر سے کیڑے نکالنے ہیں اور اس کو ہمیشہ برا ثابت کرنا ہے، تو وہ کبھی اچھا اسٹوڈنٹ یا اچھا بچہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ سزا کا یا تنقید کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو امپروو کرنے کا یا بہتر ہونے کا موقع مہیا کر رہے ہیں، اور آپ جو تنقید کر رہے ہیں آپ اس سے اس کی بہتری چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا تجزیہ ہے۔ لیکن حبیب اکرم صاحب یہ بھول گئے کہ وہ کہتے ہیں ان سے ایک مداری کی طرح تو یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت منفی پروپیگنڈا ہے۔ ہم عمران خان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے آئین توڑ کر 2022 میں 9 اپریل کو اپنی کم علمی کا ثبوت دیا، وہ اس سے آگے چل کے سیکھیں گے اور وہ اس کو مانیں گے بھی کہ وہ انہوں نے یہ غلط کیا، جیسے وہ اپنی بہت ساری غلطیاں مان چکے ہیں کہ انہیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو مانگے تانگے کے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے تھا، ان کو اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھیں، ان کو وہ وعدے کروڑوں نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے دوست حسن نثار صاحب بھی اس بات کو بہت عرصہ پہلے مان گئے کہ وہ ایک بہت بڑے بیوقوف تھے جو عمران خان کے چکر میں یا جھانسے میں آ گئے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاست کو کتنا باریک بینی سے فالو کر رہے ہیں اور کتنا امپارشل ہو کے، یعنی آپ غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں اور جہاں جس کی غلطی ہے اس کو بتائیں، تو یقینی طور پر آپ معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس گزارش کے ساتھ کہ حبیب اکرم صاحب اسے دل پر نہیں لیں گے، کیونکہ ان کی ذات کے اندر سے ہمیں تنقید نکالنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تجزیے میں جو چیزیں وہ مس کر گئے ہیں صرف وہ گوش گزار کرنی تھی۔ میں وفال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نت نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔